بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ صرف صغیر امید ہے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ بھی لی ہوگی اور اچھی طرح یاد بھی کر لی ہوگی۔ اب ہم صرف صغیر سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایک باب پڑھا تھا، صرف کا ایک باب پڑھا۔ اب باب کیا ہوتا ہے اور باب بدلتا کیسے ہے، آج کی گفتگو اس بارے میں ہے۔ اور آج کی گفتگو میں ہم آپ کو صرف کے ابتدائی 5 بابوں کی پہچان کروائیں گے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے مترد کے 5 باب ہیں۔ ثلاثی مجرد کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اس کا وزن کرتے ہیں تو حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور لام کے مقابلے میں 3 حروف اصلیہ آتے ہیں، تو اس لیے ثلاثی مجرد ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہوتا۔ اور مترد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ ابواب کون سے ہیں، ان کو مترد کہا جاتا ہے، اور جو کم استعمال ہوتے ہیں قلیل الاستعمال ان کو شاذ کہا جاتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے مترد کے 5 باب ہیں، اور آج کی گفتگو انہی ابواب کی طرف ہی آپ کی رہنمائی کرے گی، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ جی، باب کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے اس باب کی ماضی اور مضارع پر۔ ہم دیکھیں گے کہ جس باب کی ماضی عین کلمہ مفتوح رکھتی ہے اور مضارع عین کلمہ مکسور رکھتا ہے، مضارع کا عین کلمہ، مضارع معروف کا عین کلمہ مکسور ہے اور ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے، ایسے باب کو، ایسے مصدر کو کہا جاتا ہے کہ اس مصدر کا باب ہے باب ضرب یضرب۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے فعل یفعل، تو فعل ماضی، اس کے عین کلمہ پر فتح، یفعل مضارع عین کلمہ کے نیچے کسرہ۔ جب کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا مصدر ہو جس کی ماضی کا عین کلمہ مفتوح پڑھا جاتا ہے اور مضارع کا عین کلمہ مکسور، تو آپ اس کو کہیں گے کہ اس مصدر کا تعلق ہے باب ضرب یضرب سے۔ تو جہاں کہیں آپ ایسی صورتحال پائیں اس کو کہیں گے کہ یہ باب ضرب یضرب ہے۔ کون سا؟ ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین۔ تو یہ جو آپ کے پاس ضرب ہے اور یضرب ہے، ضربہ کا وزن ہے فعل اور یضرب کا وزن ہے یفعل، تو ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین، جن مصادر کی ماضیاں اور مضارع اس طریقے سے آئیں گے ان سارے مصدروں کو ہم کہیں گے کہ ان مصدروں کا تعلق باب ضرب یضرب سے ہے۔ چند مثالوں سے آپ کو میں یہ بات واضح کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے الکسب، اس کا معنی ہوتا ہے کمانا۔ اس کی ماضی ہے کاسبہ اور مضارع ہے یکسب۔ جب کاسبہ ہم وزن کریں گے تو وہ بنے گا فعلا، اور یکسب کا وزن کریں گے تو یفعل، کیونکہ حروف اصلیہ اس کے ہیں کاف، سین اور با۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے اندر ماضی کے عین کلمہ پر فتح، مضارع کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ۔ جہاں کہیں ماضی اور مضارع ایسا ہو اس کو کہتے ہیں باب ضرب یضرب۔ تو ہم کہیں گے الکسب جو ہے اس کا تعلق باب ضرب یضرب سے ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، القدرت، اس کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا۔ اس کی ماضی قدرہ اور مضارع یقدر آتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماضی ایسی آتی ہے اور مضارع ایسے آتا ہے؟ انشاءاللہ میں سارا کچھ آپ کو سکھاؤں گا، بس جس مرحلے پر جو باتیں میں آپ کو دے رہا ہوں آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے رہیں۔ تو ماضی قدرہ اور مضارع ہے یقدر، اس کے حروف اصلیہ ہے قاف، دال اور را۔ جب ہم نے ان کا وزن کیا تو وہ بنا فعل، قدرہ بر وزن فعل اور یقدر بر وزن یفعل۔ تو ماضی کا عین کلمہ دیکھیں کیا ہے؟ مفتوح، اور مضارع کا عین کلمہ مکسور۔ جو مصدر ایسا ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے باب ضرب یضرب سے۔ تو ہم کہیں گے القدرۃ مصدر جو ہے یہ باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے۔ الجلوس معنی ہے بیٹھنا، اس کی ماضی آتی ہے جلسہ اور مضارع آتا ہے یجلس۔ وزن جب کریں گے جلسہ کا وہ بن جائے گا فعلا، اور یجلس کا وزن کریں گے وہ بن جائے گا یفعل۔
تو فعلا ماضی کے عین کلمہ پر فتح اور مضارع کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ، جو ماضی اور مضارع ایسا ہو اس کو کہتے ہیں باب ضرب یضرب۔ تو الجلوس مصدر جو ہے اس کا تعلق باب ضرب یضرب سے ہے۔ مزید دیکھیے، الکذب اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ماضی کذبا اور مضارع یکذب۔ کذبا کا وزن فعلا اور یکذب کا وزن یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح، مضارع میں عین کلمہ مکسور۔ ایسے باب کو باب ضرب یضرب کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے الکذب جو ہے مصدر، اس کا تعلق کون سے باب سے ہے؟ باب ضرب یضرب سے۔ کیوں؟ اس کی ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے اور مضارع میں عین کلمہ مکسور۔ المغفرۃ بخشنا، غین فا اور را حروف اصلی ہیں، اس کی ماضی غفرا اور مضارع یغفر آتا ہے۔ تو غفرا کا وزن فعلا اور یغفر کا وزن یفعل۔ دیکھیے، ماضی کا عین کلمہ مفتوح اور مضارع کا عین کلمہ مکسور۔ یہ باب ہوگا ضرب یضرب۔ تو یہ باب ضرب یضرب کی پہچان کے لیے میں نے آج آپ یہ گفتگو شروع کی ہے۔ الحمل اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، ماضی ہے حملہ اور مضارع ہے یحمل۔ جب وزن کیا تو حملہ بروزن فعلا، یحمل بروزن یفعل۔ ماضی میں عین کلمہ پر فتح اور مضارع میں عین کلمے کے نیچے کسرہ۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس کا تعلق ہے باب ضرب یضرب سے۔ تو باب ضرب یضرب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ماضی مفتوح العین مضارع مکسور العین، تو وہ باب کہلائے گا ضرب یضرب، چاہے لفظ کوئی بھی ہو اس کا باب جو ہے وہ ضرب یضرب سے کہلائے گا۔ اب باب ذرا ہم چینج کرنے لگے ہیں۔ ماضی مفتوح العین ہو اور مضارع مضموم العین ہو، ماضی میں عین کلمہ پر فتح فعلا یفعل، ماضی میں عین کلمہ پر فتح، یہ پچھلے باب پر بھی ایسے ہی تھا، لیکن مضارع کے عین کلمہ پر اب آ گیا ضمہ۔ جب کوئی مصدر ایسا ہو کہ اس کی ماضی کے عین کلمہ پر فتح آتا ہو اور مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ آتا ہو، اس کو کہتے ہیں باب نصر ینصر۔ اس باب کا نام ہے۔ اب آپ نے ماضی کا عین کلمہ اور مضارع کا عین کلمہ دیکھنے کے بعد اس باب کا فیصلہ کرنا ہے۔ چند مثالوں سے اس کو بھی سمجھیے۔ القتل قتل کرنا، حروف اصلی ہیں قاف تا اور را، قاف تا اور لام، ماضی قتلا اور مضارع یقتلو، قتلا بروزن فعلا اور یقتلو بروزن یفعلو، ماضی کے عین کلمہ پر فتح اور مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ۔ جب کبھی ایسی صورتحال بن جائے تو اس کو کہتے ہیں باب نصر ینصر۔ ہم کہیں گے القتل مصدر باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مثال دیکھیے، الکتابۃ کاف تا اور با حروف اصلی ہے، ماضی کتبا اور مضارع یکتبو، کتبا کا وزن فعلا اور یکتبو کا وزن یفعلو، ماضی کے عین کلمہ پر فتح اور مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ۔ باب کا تعلق ہوگا نصر ینصر سے۔ ہم کہیں گے الکتابۃ مصدر کا تعلق باب نصر ینصر سے ہے۔ تو جب باب نصر ینصر کی بات آتی ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ہم اس کی ماضی پڑھیں گے تو فعلا وزن بننا چاہیے، اور جب مضارع پڑھیں گے تو اس کا وزن یفعل بننا چاہیے۔ العبادۃ عین با اور دال حروف اصلی ہے، ماضی عبدہ اور مضارع ہے یعبدو، عبدہ بروزن فعلا اور یعبدو بروزن یفعلو، ماضی کے عین کلمہ پر فتح، مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ۔ باب ہوگا نصر ینصر۔ آسان ہے، بس تھوڑا سا سمجھیں اور غور کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر بات بڑے آسان طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ الحکم فیصلہ کرنا، حروف اصلیہ ہیں ہا کاف اور میم، ماضی حکمہ اور مضارع ہے یحکم۔ تو حکمہ بروزن فعلا اور یحکم بروزن یفعل۔ حکمہ کا جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے فعلا، اور یحکم میں عین کلمہ مضموم ہے کیونکہ یفعل وزن آیا، تو اس باب کو کہیں گے، اس باب کا تعلق، اس مصدر کا تعلق باب نصر ینصر سے ہے۔
تو یہ باب نصرہ ینصر کی میں نے آپ کو پہچان کرائی ہے. اب آگے تیسرا باب پہچانے. ماضی مکسور العین ہو، مضارع مفتوح العین ہو. ماضی میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہو، مضارع کے عین کلمہ پر فتح. کچھ مصادر ایسے بھی ہیں جو یہ صورتحال رکھیں گے. جب کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو اس باب کا نام بنتا ہے باب سمع یسمع. کوئی اس کو باب علم یعلم بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ استعمال اس کو باب سمع یسمع کے طور پر کیا جاتا ہے. مثالوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللباس، اس کا معنی ہوتا ہے پہننا. ماضی لبسا اور مضارع ہے یلبسو. تو دیکھیے لبسا بروزن فاعلہ اور یلبسو بروزن یفعلو. ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے، مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے. ایسی صورتحال جہاں پیش آ جائے اس باب کو کہتے ہیں باب سمع یسمع. تو ہم کہیں گے اللباس مصدر جو ہے اس کا تعلق باب سمع یسمع سے ہے. الشرب پینا، شین را اور با حروف اصلیہ ہیں. ماضی شریبہ اور مضارع یشرب. تو شریبہ بروزن فاعلہ اور یشرب بروزن یفعل. تو ماضی کا عین کلمہ مکسور، مضارع کا عین کلمہ مفتوح. ایسے باب کو کہتے ہیں باب سمع یسمع. الشہادۃ گواہی دینا، حروف اصلیہ ہیں شین ہا اور دال. ماضی شاہدہ اور مضارع ہے یشہد. وزن ماضی کا فاعلہ اور مضارع کا یفعل. ماضی عین کلمہ مکسور اور مضارع کا عین کلمہ مفتوح. ایسی صورتحال میں باب کا نام ہوتا ہے سمع یسمع. تو یہ باب سمع یسمع سے ہم کہیں گے کہ الشہادۃ مصدر جو ہے یہ باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے. آگے ہے الربح، اس کا معنی ہوتا ہے منافع ہونا. رابحہ ماضی، یربح مضارع. رابحہ بروزن فاعلہ، یربح بروزن یفعل. تو ماضی میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ، مضارع میں عین کلمہ پر فتح. باب کا تعلق ہے سمع یسمع سے. تو باب سمع یسمع میں ماضی کے عین کلمہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے اور مضارع کے عین کلمہ پر فتح. چوتھا باب ہے جس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع بھی مفتوح العین، دونوں میں عین کلمہ پر فتح ہو. فعلا، یہ دیکھیں ماضی مفتوح العین، یفعل مضارع مفتوح العین. جو مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کی ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، ایسے مصادر کو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق باب فتح یفتح سے. تو یہ باب فتح یفتح ہوگا. مثالوں سے اور سمجھیے. القطع کاٹنا، حروف اصلیہ ہیں قاف طا اور عین. ماضی قطع اور مضارع یقطع. قطع بروزن فعل اور یقطع بروزن یفعل. ماضی میں عین کلمہ مفتوح، مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح. ایسی صورتحال ہو تو باب کا نام ہوتا ہے فتح یفتح. ہم کہیں گے القطع مصدر باب فتح یفتح سے تعلق رکھتا ہے. الذهاب جانا، زال ہا اور با حروف اصلیہ ہے. ذهب یذهب. ذهب ماضی بروزن فعل اور یذهب مضارع بروزن یفعل. ماضی میں عین کلمہ پر فتح، مضارع میں بھی عین کلمہ پر فتح. باب کا تعلق فتح یفتح سے. المنع روکنا، ماضی منع اور مضارع یمنع. ماضی اور مضارع کا وزن ہے فعل یفعل. ماضی میں عین کلمہ پر فتح، مضارع میں بھی عین کلمہ پر فتح. باب ہے فتح یفتح. تو یہ کچھ مصادر جو باب فتح یفتح سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. الذبح ذبح کرنا، زال با اور ہا حروف اصلیہ. ماضی ذبح اور مضارع یذبح. یہ ہے اس کا وزن فعل یفعل. ماضی میں عین کلمہ مفتوح، مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح.
جو مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کی ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، اس باب کو کہتے ہیں باب فتح یفتح۔ پانچواں باب ہے ماضی بھی مضموم العین، مضارع بھی مضموم العین، یعنی ماضی کے عین کلمہ پر ضمہ اور مضارع کے بھی عین کلمہ پر ضمہ۔ جو ایسا ہوگا مصدر جس کی ماضی بھی مضموم العین آتی ہے اور مضارع بھی مضموم العین آتا ہے، اس کا نام کرم یکرم، باب کرم یکرم، یہ والا باب ہوتا ہے۔ مثالوں سے سمجھیے، القرب نزدیک ہونا، حروف اس لیے ہیں قاف، را اور با۔ ماضی قاروبا اور مضارع یقربو، ماضی کا وزن فعولا اور مضارع کا وزن یفعولو۔ ماضی میں عین کلمہ پر ضمہ، مضارع میں عین کلمہ پر ضمہ، دونوں میں عین کلمہ پر ضمہ آ گیا۔ باب کا نام ہے باب کرم یکرم۔ ہم کہیں گے القرب مصدر کا تعلق باب کرم یکرم سے ہے۔ الشرافت بزرگ ہونا، ماضی شاروفہ اور مضارع یشرف، تو شاروفہ بروزن فعولا اور یشرف بروزن یفعول، ماضی میں عین کلمہ پر ضمہ، مضارع میں بھی عین کلمہ پر ضمہ، تو باب ہوگا کرم یکرم۔ ہم کہیں گے الشرافت مصدر باب کرم یکرم سے تعلق رکھتا ہے۔ العظمت بزرگ ہونا، ماضی عظمہ اور مضارع یعظم، ماضی فعولا مضارع یفعول، یہ وزن، تو ماضی میں عین کلمہ پر آ گیا ضمہ، مضارع میں بھی عین کلمہ پر ضمہ، تو ہم کہیں گے العظمت مصدر کا تعلق باب کرم یکرم سے ہے۔ اب دیکھیے ساری بات کو اگر ہم سمیٹتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ہو کوئی مصدر ایسا جس کی ماضی فعال اور مضارع یفعل ہو، ماضی مفتوح العین مضارع مکسور العین، اس کا نام ہوگا باب ضرب یضرب، اور لغت کے اندر اس کی نشانی ہوگی کہ اس مصدر کے آگے ضاد لکھا ہوگا۔ باب ایسا ہو کہ جس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین، ماضی کا وزن فعال اور مضارع کا یفعل، اس کا نام ہوتا ہے نصر ینصر، اور لغت کے اندر اس کی پہچان میں نون لکھا ہوتا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی کوئی مصدر ایسا ہوگا جس کا تعلق باب نصر ینصر سے ہوگا، اس کے آگے ایک چھوٹا سا نون ڈالا ہوا ہوگا۔ اس نون کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کی ماضی ہم نے بنانی ہے فعالہ کے وزن پر اور مضارع بنانا ہے یفعلو کے وزن پر۔ ماضی فاعلہ ہو اور مضارع یفعل ہو، اس کا نام ہوتا ہے سمع یسمع، باب سمع یسمع، اور لغت کے اندر اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے آگے بریکٹ میں آگے یا پیچھے دائیں بائیں کہیں سین لکھا ہوگا، تو جب سین لکھا ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ اس مصدر کا تعلق باب سمع یسمع سے ہے، لہٰذا ماضی بنائیں گے تو فاعلہ کے وزن پر بنائیں گے اور مضارع بنائیں گے تو یفعلو کے وزن پر بنائیں گے۔ فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین، باب کا نام ہوگا فتح یفتح، اور لغت میں اس کی پہچان فا ہوگی، یعنی اس مصدر کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں فا بریکٹ میں لکھا ہوگا۔ فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین، باب کا نام ہے کرم یکرم، اور لغت کے اندر اس کی پہچان کاف ہوگی، یعنی اس کے آگے دائیں بائیں کہیں کاف لکھا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کے 5 باب جو اکثر استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان، ان کی ماضی کیسے ہوگی اور ان کا مضارع کیسے ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذرا اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے تو اچھے طریقے سے یاد کریں، نہیں آئی تو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں باب کی پہچان کے لیے اگلی ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔